خلاصے کلام یہ کہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہمیں نہایت ہی چاقو چوبند اور باہوش رہنا چاہیے۔ مثلاً آپ نے اگر کسی کا قرض لیا ہے تو اسے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی طلب کرے، اگر کسی کی امانت میں خیانت کی ہے تو اس سے اس کی امانت واپس کرے اور معافی چاہے۔ اسی لیے کہ بندے کے حقوق کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اسے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آج ہمارے یہاں کسی کا قرض لے کر پچا لینا، کسی کا مال غصب کر لینا وغیرہ ایک عام شیوا بن کر رہ گیا ہے۔ مگر آئیے میں ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرید نے خواب میں حضرت کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ نے تو مجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا ہے، مگر میں نے فلاں آدمی سے ایک سوئی لی تھی اور اس کا پیسہ میرا ذمے باقی رہ گیا تھا، لہٰذا میں اس قرض کی وجہ سے کچھ عذاب میں گرفتار ہوں، کیونکہ نہ تو میں ادا کر سکا اور نہ ہی اس نے آج تک معاف کیا، لہٰذا تم پہلی فرصت میں اسے جا کر ادا کرو۔ چنانچہ ایک وفادار مرید نے قرض ادا کر دیا۔ اب دوبارہ خواب میں اس بزرگ سے ملاقات ہوئی تو مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اس عذاب کو دور فرما دیا ہے اور میں جنت کے باغوں میں ہوں۔ اے میری بھولی بھالی ماں اور بہنوں، آپ خود غور کیجئے کہ جب ایک سوئی کا قرض کسی کے ذمہ باقی رہ جائے وہ بھی بھول سے، تو ہزار نیکیوں کے باوجود انسان گرفتار عذاب ہو سکتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایک سوئی نہیں بلکہ اپنے بھائی اور بہنوں کا ہزاروں لاکھوں روپیہ مار کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دینے کی نیت بھی نہیں ہے۔ کوئی کسی کا زمین غصب کر رہا ہے، کوئی کسی یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کوئی کسی کی دولت پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے تو کوئی کسی یتیم کا مال کھا رہا ہے۔ قرض کی آپ جس طرف بھی دیکھیں خیانت کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ ہم اپنے چند روز دنیا کو آباد کرنے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتی نظر آتی ہیں۔ کوئی تھوڑے منافع اور آمدنی کے لیے اپنے عقید و ایمان کا سودا کرتی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اے میری اسلامی بہنوں، خبردار، اس سے پہلے کی موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کر لے اپنے سارے غلط کرتوت سے سچی توبہ کر لو، اور جو بھی تم پر کسی کا حق ہے تو اسے پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرو۔ کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو اپنے ہاتھ پاؤں یا زبان سے مت ستاؤ، کسی مومن اور مومنہ کا دل مت دکھاؤ، کسی کے سامان پر ناجائز قبضہ جمانے کی کوشش مت کرو، کسی کا تم پر قرض ہے تو اسے ادا کرو۔ کیا تمہیں یہ حدیث شریف نہیں معلوم کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد مجاہد جب اللہ کے راستوں میں مارا جاتا ہے یعنی شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قطرے خون کی زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر قرض کو معاف نہیں فرماتا۔ اگر کسی کا اس پر کوئی حق ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک حق والا معاف نہیں کر دے۔ گویا رب کی مشیت یہ آواز دے رہی ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم نے میرے حقوق کی ادائیگی میں اگر کمی کی ہے تو میں بے شک سے معاف کرنے پر قادر ہوں اور معاف کرتا بھی ہوں، لیکن تم نے جو میرے بندوں کے حق میں کمی کی ہے یا کسی کا حق مارا ہے تو سن لو، جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ یہ آسمان ہدایت کے چند تارے ہیں، خدا کرے مل جائے روشنی ان سے، خدا کرے مل جائے روشنی ان سے۔